بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خرید و فروخت سودا کرتے وقت دو طرفہ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ خریدنے والا چاہتا ہے کہ کم سے کم قیمت میں اسے سامان مل جائے، یعنی اچھا سامان، عمدہ سامان کم سے کم قیمت میں اسے مل جائے، اور فروخت بیچنے والا چاہتا ہے کہ اس کو اس کا یہ سامان، اس کا یہ سرمایہ زیادہ سے زیادہ قیمت میں کیا ہے، بک جائے۔ ہر ایک اپنی خیر چاہتا ہے اس میں، اور ہر ایک اپنی سچائی بیان کرتا ہے۔ چہ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، لیکن عام طور پر کیا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا ہی بتاتا ہے، اور جذبات میں آ کر کے بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی کھا لی جاتی ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ رب کی قسم یا اللہ کی قسم، میں نے اس سامان کو فلاں کے ہاں سے، فلاں دکان سے اس قیمت میں لیا۔ ہو سکتا ہے اس قیمت میں لیا ہو، لیکن مزید اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ اور بس اوقات بیچنے والا، سامان فروخت کرنے والا بھی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، یہ سامان اصلی سامان اوریجنل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور اتنی کی خریداری ہے میری، میں تم کو صرف اتنے ہی کے بیچ رہا ہوں، قسم کھا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھانا خرید فروخت میں، بیع کے معاملے میں، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی اور وصیت تھی آپ کی کہ خرید فروخت سودا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کی قسم نہ کھائی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق۔ خبردار، تم ہوشیار رہنا، اپنے آپ کو بچانا ہمیشہ کس سے؟ کثرۃ الحلف فی البیع، بیع میں، سودا کرنے میں کثرت سے قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانے سے تم اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، کیونکہ کثرت سے سودا کرتے وقت قسم کھانا، يُنَفِّقُ، مال تو بک جاتا ہے اس سے، ثُمَّ يَمْحَقُ، لیکن مال بک جانے کے بعد جو کچھ برکت اس میں رہتی ہے اس کو کیا ہے، ختم کر دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خرید و فروخت کرتے وقت کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانے سے ہم گریز کریں، اس سے ہم کیا ہے، اجتناب کریں۔ قسم کھانے سے اگرچہ مال نکل جاتا ہے، بک جاتا ہے، سودا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو برکت پائی جانا چاہیے اس برکت کو کیا ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحذیر کی ہمیں کہ ہم کثرت سے کیا ہے، قسم نہ کھائیں۔ ادھر آپ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جھوٹی قسم، بلکہ سچی قسم کیوں نہ ہو، سچی قسم کیوں نہ ہو، ہم کیا ہے، تب بھی کیا ہے، اللہ کی قسم
سے اجتناب کریں، کیونکہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احترام، اس کا اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات، اسماء حسنہ، صفات علا کی بھی تعظیم اور اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کی تعظیم اور اللہ کے احترام میں صرف اللہ کی ذات داخل نہیں ہے، بلکہ ذات الہی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات علا بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت میں، ان تمام کا احترام ہو اور ان تمام کی کیا ہے، تعظیم ہو۔ تو باتوں باتوں پر اللہ کا نام لے کر کے قسم کھانا، یا اللہ کی کسی صفت اور ایک اہم صفت کو لے کر قسم کھانا کہ جو مجھے مثال کے طور پر جو مجھے روزی روٹی دیتا ہے اس کی قسم، روزی روٹی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو چاہے اللہ کے نام کی صراحتاً قسم کھائے، اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام لے لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا، اور کثرت سے جو ہے خرید و فروخت کے وقت قسم کھانا، یہ اللہ کے ساتھ احترام اور اللہ کی تعظیم میں داخل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا ہم احترام کرتے ہیں، اگر اللہ کی ذات کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ذات کا احترام اور اللہ کی ذات کی جو تعظیم ہے، اسی طرح اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ، صفات علا کا بھی احترام اور اس کی بھی کیا ہے، تعظیم ہونا چاہیے۔ تو باتوں باتوں پر قسم کھانا، خاص طور پر خرید فروخت کے موقع پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام اور تعظیم میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اسے کیا ہے، سودا کرتے وقت کیا ہے، استعمال کیا جائے باتوں باتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ ہے کہ کثرت سے قسم نہ کھائی جائے، چاہے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، بیع و شراء میں، یا کسی عام معاملے میں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہمیں وعید بھی سنائی ہے کہ جو شخص کثرت سے بیع و شراء میں قسم کھاتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ غور کریے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ ہوگا، اور ان کے لیے کیا ہے، المناک عذاب ہے۔ یہ کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ معاملہ پیش آئے گا، جس دن انسان حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ اس دن ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اللہ کی ایک ایک رحمت مہربانی کے محتاج ہوگا، لیکن اس موقع پر اگر یہ تین برائیاں پائی گئی جیسے کہ بات آگے آ رہی ہے، تو اس سے بڑی کوئی اور کیا ہے، بدبختی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے نیک بختی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تین جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بننے سے کیا ہے، بچانا ہے، ورنہ اللہ نہ تو بات کرے، کلام فرمائے گا، اور نہ تو ان کا تزکیہ ہوگا، بلکہ ان کے لیے کیا ہے، المناک عذاب ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا
اشیمط زان، ایک ایسا عمر دراز شخص، بوڑھا شخص جو زنا جیسے برائی کا مرتکب ہو، یعنی اس نے زنا کا ارتکاب اپنے بڑھاپے میں کیا ہے جب عمر دراز کو پہنچا۔ زنا ایک سنگین جرم، چاہے بڑھاپے میں کی جائے یا جوانی میں کیا جائے، جب بھی کیا جائے، لیکن بڑھاپے میں کرنا یہ مزید اور جو ہے اس میں سنگینی پائی جاتی ہے، مزید اور یہ جرم کیا ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے کا وقت ہے، انسان موت کے قریب ہے اور حساب و کتاب کی اسے تیاری کرنا چاہیے، قبر میں حساب و کتاب ہوگا اس کی تیاری کرنا چاہیے، اس کو اس کی فکر ہونا چاہیے، بجائے اس کے وہ نعوذ باللہ زنا جیسے برائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک جوان شخص کرے تو ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو لے کر ابھی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ موت ابھی مجھے نہیں آئے گی، اور اس کی جو جوانی ہے اور اس کی شہوت کی جو شدت ہے وہ اسے ابھار رہی ہے۔ لیکن ایک بوڑھا شخص، اس کو کس چیز نے ابھارا، اس کو کس چیز نے مجبور کیا؟ اس عمر میں تو اسے کیا ہے قیامت کی اور حساب و کتاب کی، قبر کی تیاری کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایسا شخص جو عمر دراز ہے، اس نے اگر زنا جیسے برائی کا ارتکاب کیا، اللہ اس سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ ہوگا اور نہ ہی کیا ہے اسے عذاب سے بچایا جائے گا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے المناک عذاب ہے۔ دوسرا شخص عائل مستکبر، جو محتاج ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے، اس کے پاس تنگی ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اندر مزید عاجزی، انکساری، جھکاؤ پایا جانا چاہیے، کیونکہ اسے جو ہے دوسروں کی محتاجگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اکڑ کے رہتا ہے، گھمنڈ اور جو ہے غرور میں کیا ہے مبتلا رہتا ہے۔ اس سے بھی نہ تو اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے المناک عذاب ہے۔ ایک تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، وہ یہ رجل جعل اللہ بضاعته لا يشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایک سامان، بضاعہ، سرمایہ بنا کر کے رکھ لیا ہے اللہ کے نام کو۔ اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اللہ کا نام پیش کرتا ہے، یعنی قسم کھاتا ہے، اور اگر کوئی چیز فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اور قسم کھا کر کیا ہے بیچتا ہے۔ اس کا خرید فروخت، اس کا خریدنا اور بیچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم سے۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کلام فرمائے گا اور نہ تو اس کا تزکیہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے المناک عذاب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرات کہ خرید و فروخت، بیع و شراء، سودا کرتے وقت اللہ کی قسم کھانا، بہت زیادہ اس کی پابندی کرنا، یہ کتنا سنگین جرم ہمارے لیے کیا ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور احترام صرف اللہ کی ذات الہی کی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، صفات علی کی بھی تعظیم ہوں، اور دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ اور خاص طور پر خرید و فروخت، سودا کرتے وقت بازاروں میں، اپنی دکانوں میں قسم کھانا اور کثرت سے قسم کھانا، اس سے کیا ہے ہمیں اجتناب، اس سے ہمیں کیا ہے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں کیا ہے ہوشیار رہنے کا کیا ہے حکم دیا، اور فرمایا فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، بہت زیادہ قسم کھانا اس سے تمہارا سودا ہو جائے گا، سامان نکل جائے گا، بک جائے گا، ثُمَّ يَمْحَقُ، لیکن برکت کیا ہے ختم کر دی جائے گی۔ جب بندہ قسم کھائے گا اور سامنے والا جو خریدنے کے لیے آیا ایک ایسی شخصیت ہے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام کرنے والا ہوگا، اس نے اس سامان کو صرف آپ سے اسی لیے لیا، اسی لیے آپ سے سودا کیا کیونکہ آپ نے قسم کھا لی اللہ کی، تو سامان آپ کا آسانی سے نکل جائے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ برکت کا ہے تو اس برکت کو اس سے اٹھا لی جائے گی، اگرچہ آپ کی قسم یا آپ جب بھی قسم کھاتے ہیں اس میں سچے کیوں نہ ہوں، تب بھی جو ہے اس سے برکت کیا ہے اٹھا لی جائے گی۔
کبھی کبھار اگر کچھ ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ باتوں باتوں میں اور ہر سودے میں اللہ کا ذکر کرنا اور جو ہے اللہ کے نام کا اور اللہ کے نام کی قسم کھانا، یہ کیا ہے ناجائز اور کیا ہے غیر مناسب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے منع فرمایا، اور اس کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ کہ اس سودے میں سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو کیا ہے ختم کر دے گا۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں حضرات کہ سودا کر لینا یہ ہمارے لیے بھلائی کا باعث نہیں، بلکہ اس سودے میں برکت پائی جانا یہ ہمارے لیے کیا ہے باعث فخر ہوگا اور ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، غور و فکر کریں، بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ کمائی کا انسان کو اندازہ نہیں، اچھی انکم اس کی ہے، لیکن اس کے باوجود طرح طرح قسم کی مصیبتوں کا، بلاؤں کا، پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزی روٹی میں اس کی برکت نہیں پائی جاتی، حالانکہ آمدنی انکم اچھی خاصی ہے۔ اس کے بالمقابل تھوڑی آمدنی والا شخص ہے، معمولی سے آمدنی انکم ہے، لیکن وہ خوش ہے، سعادت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روزی روٹی میں کیا ہے برکت دی ہے۔ تو زیادہ انکم، زیادہ کمائی، اس پر غور نہ کیا جائے کبھی، بلکہ ہمیں حریص ہو جانا چاہیے برکت کا۔ برکت کیسے حاصل ہو اور اپنے رزق میں، اپنی روزی روٹی میں برکت کو کیسے باقی رکھیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم خرید و فروخت کرتے وقت قسم نہ کھائیں، کیونکہ زیادہ قسم کھانے سے اس سودے سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ہمیں بتایا کہ خرید و فروخت کرتے وقت شخص ان صدق وبین بورک لہما فی بیعہما، اگر وہ سچائی سے پیش آتے ہیں اور خرابیوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ خرابی ہے، سچائی سے پیش آتے ہیں دونوں شخص سودا کرتے وقت، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سودے میں برکت ڈالتا ہے۔ اور اگر معاملہ ان کی طرف سے برعکس ہے تو اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ خرید و فروخت سودا کرتے وقت، بیع و شراء کے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ قسم کھانے سے، اس سے گریز کریں، اس سے کیا ہے اجتناب کریں، تاکہ کیا ہے برکت ہمارے سودے میں کیا ہے باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہ دعا ہے کہ الہ آمین۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔